بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، تاریخی روایات لینے کے کیا قواعد ہیں اور کیا تاریخی روایات پر بہر صورت اعتماد کیا جا سکتا ہے اور کیا ان کے بلبوتے پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو متہم کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ جی شیخ صاحب، نہایت ہی اہم سوال ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے جو اصول ہے وہ کتاب و سنت کے تناظر میں وہ اصول وضع کیے گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے جو اصول وضع کیے گئے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ صحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اور اس طرح کی دیگر احادیث اور قرآن پاک کی آیات کو مد نظر رکھ کر یہ اصول کتاب و سنت کے اصول ہیں۔ ایک عام بچہ بھی جانتا ہے، عالیان اسلام کا ایک عام بچہ بھی جانتا ہے کہ ایک طرف کتاب و سنت کے اصول ہو اور ایک طرف تاریخ کی بات ہو۔ کتاب و سنت کے اصول کو لیا جائے گا، تاریخ کی بات کو نہیں لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک طرف اجماع امت ہو اور ایک طرف تاریخ کی بات، تو اجماع امت کو لیا جائے گا، تاریخ کو نہیں لیا۔ اسی طرح پھر ایک طرف جمہور امت ہو اور ایک طرف تاریخ کی ایک ضعیف سی روایت ہو تو اس کو نہیں لیا جائے گا۔ اصل میں شیخ صاحب، اس وقت جتنے بھی لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذوات مقدسہ کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب کا جو بنیادی جو نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے، اور بنیادی جو ان کے ماخذ اور مراجع ہیں وہ یہی تاریخی روایات کے ہیں اور تاریخی حکایتوں کے، یوں سمجھ لیجئے۔ تو سب سے پہلے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سند جو ہوتی ہے، کوئی بھی روایت جب آتی ہے تو اس میں سند کی کیا حیثیت ہوتی ہے اور کیا اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ میرے سامنے جو ہے وہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کا قول موجود ہے کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ فرماتے تھے کہ علم نہیں اٹھے گا مگر جب اسناد کا سلسلہ باقی نہ رہے گا۔ جب اسناد یعنی سند کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو علم اٹھ جائے گا۔ اتنی اہمیت ہے سند کی۔ اور اسی طریقے سے امام ابن سیرین تو واضح طور پر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ فرماتے تھے کہ بلا شبہ یہ جو حدیث کا علم ہے یہ علم دین ہے، پس تم ضرور دیکھو کہ تم اسے کس سے حاصل کر رہے ہو، یعنی کہ سند کہاں سے لا رہے ہو۔ اور پھر امام شعبہ جن کا سن وفات 160 ہجری ہے، اور اس کے بعد امام ابن سیرین کا 110 ہجری ہے جن کا میں نے آپ کو کال پیش کیا، اور امام مطر الوراق ان کا سن وفات 129 ہجری ہے، انہوں نے بھی اسی طریقے کی بات کی۔ اور پھر امام شعبہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس علم میں حدثنا یا اخبرنا نہیں، یعنی کہ سند نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ سرکہ سبزی کی طرح ہے، وہ سبزی کی طرح ہے وہ علم، اس علم کا آپ کو کوئی بھی حلاوت یا اس کا کوئی بھی نتیجہ آپ نہیں نکال سکتے، آپ اس سے کوئی بھی عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ اور یوں امام سفیان ثوری، امام عبداللہ بن مبارک اور امام یزید بن زریع، یحییٰ بن سعید القطان، امام شافعی رحمہ اللہ کا صرف ایک قول پڑھ دو۔ امام شافعی کا سن وفات ہے 204 ہجری، کہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اس شخص کی مثال جو بلا سند حدیث کو طلب کرتا ہے اس کی مانند ہے جو اندھیری رات میں لکڑیاں تلاش کرتا ہے۔ سند کے بغیر اگر حدیث پڑھتا ہے یا حدیث تلاش کرتا ہے تو اس کی مثال ہے جو وہ ایسی ہے کہ جیسے اندھیری رات میں وہ لکڑیاں تلاش کر رہا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اندھیری رات میں لکڑیاں تلاش کرتا ہے تو پھر ان لکڑیوں کے علاوہ دیگر چیزیں بھی اٹھا لیتا ہے، یعنی اندھیرے کی وجہ سے وہ امتیاز نہیں کر پاتا کہ وہ لکڑیاں اٹھا رہا ہے یا کوئی اور چیز۔ یہی مثال اس آدمی کی بھی ہے۔ تو اب یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے شیخ صاحب کہ کوئی بھی روایت ہو، چاہے تاریخ کی روایت ہو یا چاہے کوئی بھی روایت ہو، اس کے لیے سند کی بڑی اہمیت ہے۔ جب تک آپ سند کے باب کے اندر
احتیاط نہیں برتیں گے اور سند کو مضبوط ذرائع سے نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک آپ کوئی بھی نتیجہ نہیں نکال سکتے. بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں. پھر اس کے بعد علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ نے قاعدہ فی المؤرخین کے نام سے آپ نے ایک زبردست یہاں پر بات چھیڑی ہے. قاعدہ فی المؤرخین صفحہ نمبر 66 پر آپ نے فرمایا کہ مؤرخ کی تاریخ کی روایت کے لینے کی 10 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ کہ مؤرخ صادق ہو. دوسری یہ کہ روایت باللفظ پر اعتماد کیا ہو، نہ کہ روایت بالمعنی پر اس نے اعتماد کیا ہو. تیسری یہ کہ اس کی نقل کردہ روایت مجلس مذاکرہ میں سن کر بعد میں نہ لکھی گئی ہو، جہاں سنی ہے وہیں پر لکھی گئی ہو. جس سے نقل کر رہا ہو، نمبر 4 جس سے نقل کر رہا ہو اس کے نام کی صراحت کرے، وضاحت کرے میں نے کس سے نقل کیا. نمبر 5 اپنی طرف سے کسی کے حالات بیان نہ کرے. نمبر 6 تراجم میں کثرت نقل کو اختیار نہ کرے. نمبر 7 مترجم لہو کے علمی اور دینی حالات سے پوری طرح واقف ہو. اور نمبر 8 حسن عبارت کا مالک ہو اور الفاظ کے مدلولات سے واقف ہو. اور نمبر 9 حسن تصور والا ہو، یہاں تک کہ مترجم لہو کے تمام حالات اس کے سامنے ہو، اس کے بارے میں ایسی عبارات لائے جو نہ اسے اس کے حقیقی مقام سے اونچا کرے اور نہ گرا دے. نمبر 10 ہوا پرستی کا شکار نہ ہو، یعنی کہ خواہش کا شکار نہ ہو کہ وہ اس کو اپنی محبوب شخصیت کی مدح میں، یعنی ہوا پرستی، خواہش پرستی، اس کو اپنی محبوب شخصیت کی مدح میں اطناب اور دیگر کے بارے میں تقصیر پر مجبور کرے گی. یا تو ہوا سے بالکل پاک ہو یا اس میں ایسا عدل ہو جو اس کے ہوا یعنی اس کی خواہش کو مغلوب کر کے انصاف پر مجبور کرے. اور سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان محدث بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف کی 5ویں جلد کے اندر بھی آپ نے کچھ شرائط لکھی ہیں تاریخی روایات کو لینے کی، کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے جو شرائط لکھی ہے ان میں بنیادی شرائط وہ لکھی ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تاریخی روایات میں جو ایک ان کا ون لائنر اگر یہ بات کر دی جائے کہ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح امام زابی وغیرہ نے بھی لکھا ہے، ابن حجر اسقلانی، ابن حجر مکی سب نے لکھا کہ تاریخ کی روایت میں اگر راوی کسی صحابی کی ذات پر نقص وارد کرتا ہے، کسی صحابی کی ذات سے نقص نکالتا ہے یا اس پر نقد وارد کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسی صورتحال میں اس راوی کی روایت کو نہیں لیا جائے گا. اگرچہ آپ نے بڑی تفصیل لکھی ہے لیکن آپ نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات لکھ دی کہ کسی بھی صحابی کی ذات پر اگر کوئی بھی حرف آتا ہو تاریخ کی روایت سے تو ہم تاریخ کی روایت کو چھوڑ دیں گے، ہم تاریخ کی روایت کو قبول نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد یہاں پر کچھ تاریخی جو ہے وہ مراجع ہیں، میں ان کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر دوں. تاریخ طبری میں جو ہے، تاریخ طبری کو ہمارے زمانہ کے تفضیلیہ جو ہے وہ بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. تو تاریخ طبری کے اندر آپ دیکھیں کہ کذاب راویوں کی روایتیں کتنی ہیں. محمد بن صائب کلبی، اکثر صحابہ کی شان میں جو روایات آتی ہیں یہ انہی لوگوں سے آتی ہیں جن کے یعنی شان میں نقص وارد کرنے کے لیے، عظمت میں نقص وارد کرنے کے لیے، عظمت میں کیڑے نکالنے کے لیے، نقص نکالنے کے لیے جو روایات آتی ہیں وہ انہی لوگوں سے آتی ہیں جن کے بارے میں ابھی آپ کو بتانے لگا. تاریخ طبری جو ہے اس کے اندر جو راوی ہے، اور یہ وہی راوی ہیں جن سے میں نے آپ کو بتا دیا صحابہ کی عظمت کی کمی کرنے والی روایات آتی ہیں، ان کے راویوں کی کذاب راویوں کی روایات دیکھیں. محمد بن صائب کلبی کی 12 روایات ہیں، ہشام بن محمد کلبی کی 55 روایات ہیں تاریخ طبری میں، محمد بن عمر الواقدی کی 440 روایات ہیں، اور سیف بن عمر تمیمی کی 700 روایات. یہ کذاب راوی ہیں سارے. اور ابو مخلف لوط بن یحییٰ کی 612 روایات ہیں، اور حیثم بن عدی کی 16 روایات ہیں، اور محمد بن اسحاق بن یسار کی 164 روایات. شیخ صاحب یہی تقریباً روایات، یہی راوی ہیں جن سے صحابہ کرام، میں عوام الناس کو بھی کہوں گا کہ یہی راوی ہے کہ جن سے صحابہ کرام کی عظمت کم کرنے والی روایات نقل ہے تقریباً تاریخ کی کتابوں کے اندر. تو ان راویوں کو جہاں پر بھی دیکھیں ان کے بارے میں واضح طور پر میں نے آپ کو ان کی روایات بتا دی، اور پھر اس کے علاوہ بھی جو ہے واقعی کے اوپر بھی جو ہے ہمارے محدثین نے
جرا کی ہوئی ہے کہ علامہ ذہبی کے نزدیک، علامہ ذہبی کہتے ہیں، واقدی کو بھی بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، تو یہ سن لیں کہ واقدی ضعیف ہے۔ علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ واقدی ضعیف ہے، مگر تاریخ اور غزوات کے باب میں ان کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم ان کے آثار کو بیان کرتے لیکن اس سے استدلال نہیں کرتے۔ البتہ فرائض و احکام کے باب میں ان کا نام لینا بھی ہم مناسب نہیں سمجھتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام ذہبی کہہ رہے ہیں، علم حدیث کے فن کے امام۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی کہا کہ یہ متروک ہے، اور اسی طریقے سے فتح الباری کے اندر، تہذیب کے اندر اور مطالب کے اندر، فتح الباری کے اندر اور دیگر الدرایا کے اندر، الاصابہ کے اندر، سب کتابوں کے اندر یہ واقدی کے اوپر واضح طور پر، کھلے طور پر کلام کیا گیا کہ واقدی کی روایات جو ہے وہ صحابہ کے باب میں جب آ جائے، چونکہ ضعیف ہے، ان روایات کو نہیں لی جائے۔ اس کے بعد سیف بن عمر الکوفی ہے الاسیدی، اس پر بھی جرا امام نسائی جیسے محدث کی موجود ہے، فدائے اہل بیت، انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف ہے۔ محدث ابن معین نے اس کو ضعیف کہا ہے، امام ابو زرع رازی نے اس کو ضعیف الحدیث کہا ہے، اور اسی طریقے سے لوط بن یحییٰ بھی جو ہے اس کے بارے میں نے نام لے لیے سب۔ اب یہاں پر ایک آخری بات کر دوں کہ ہمارے زمانہ کے جو تفضیلیہ ہے، سب سے آخری بات کر دوں کہ ہمارے زمانہ کے جو تفضیلیہ ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کسی جگہ پر شاذ اقوال کو بھی لے کر آتے ہیں، اور شاذ اقوال سے وہ استدلال کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیے فلاں کتاب کے اندر فلاں امام کا یہ قول لکھا ہوا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ شاذ اقوال جو ہوتے ہیں، شاذ اقوال کو بطور حجت کے کہیں بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ شاذ اقوال کیا ہوتے ہیں، وہ علماء جانتے ہیں اس بات کو، کہ اور وہ طلبہ جو درس نظامیہ کے وہ بھی سمجھتے ہیں۔ یہاں پر میں شیخ صاحب شاذ اقوال سے استدلال کرنے والوں کا آپ کو حکم بتا دوں کہ ویسے تو صحابہ کے اقوال بھی موجود ہیں۔ حضرت سلیمان التیمی وہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص ہر عالم کی کسی نہ کسی رخصت کو لیتا ہے یا عمل کرتا ہے، اس میں تمام شر جمع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ابن عبد البر جو ہے وہ یہ واضح طور پر کہتے کہ اگر تم ہر عالم کی رخصت پر عمل کرو گے تو تم میں سارے کا سارا شر جمع ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادم جو ہے وہ شاذ اقوال کے بارے میں کہا کرتے تھے، جس نے علماء کی شاذ اقوال کا بوجھ اٹھایا تو اس نے بڑا شر اٹھایا۔ امام اوزائی رحمہ اللہ وہ سنن کبریٰ کے اندر یہ واضح طور پر موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو علماء کے نوادر اقوال یعنی شاذ سے اخذ کرتا ہے وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے امام طحاوی کا قول بھی موجود ہے کہ امام طحاوی ارشاد فرماتے کہ آپ فرماتے ہم جماعت کو حق و ثواب سمجھتے ہیں اور فرقت کو کجی اور عذاب گردانتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے اقوال موجود ہیں۔ تو یہ تفضیلیہ کے بنیادی طور پر اور ہمارے زمانے کے گمراہوں کے بنیادی طور پر یہ جو سمجھیے کہ راویان تھے ان سب کی ہم نے آپ کو حیثیت بھی بتا دی، اور تاریخ کی روایات کے اندر جو اہل سنت کا جو ایک اسلوب ہے اور جو اصول ہے اور جو نظریہ ہے وہ بھی آپ کو بتا دیے، اور پھر سب سے بڑھ کر جو شاذ اقوال سے استدلال کرنے والی بات ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ تو میں عوام اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کے لوگ جو آپ کے سامنے تاریخ کی روایات لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ تاریخ میں یہ لکھا ہے، تو بھائی یہ تاریخ کے جو راویوں کی جو حالت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں مسئلے کی نوعیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔